اعتکاف کا لغوی معنی ہے ٹھہرنا، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے دنیا کے سارے کام کاج چھوڑ کے، دوست احباب کو چھوڑ کے، رشتہ داروں کو چھوڑ کے، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کے اللہ کے گھر کے اندر بیٹھ جانا، بند ہو جانا، اس کو اعتکاف کہتے ہیں۔ رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم اور رمضان المبارک کے آخری عشرہ کے اندر ہمیشہ اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ساری زندگی میرے محبوب نے رمضان کے آخری عشرے کے اندر اعتکاف کیا، حتیٰ توفاہ اللہ، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے، اللہ کریم نے اپنے محبوب کو موت دے دی، اور ایک سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف رمضان میں نہ کر سکے، تو میرے محبوب نے اس اعتکاف کی قضا شوال کے مہینہ کے اندر ادا کی اور شوال کے اندر اعتکاف کیا۔ اعتکاف حقیقت میں اللہ کے گھر کے اندر آ کے دھرنا دینا ہے، بیٹھنا ہے اللہ کے گھر کے اندر۔ جیسے دنیا کے بادشاہوں کے دروازوں پہ لوگ جا کے بیٹھ جاتے ہیں، اسی طرح معتکف انسان بھی ساری دنیا کو قربان کر کے رب العالمین کے دربار کے اندر آ کے بیٹھ جاتا ہے۔ معاشرے کے اندر اگر کسی سے کوئی کام کرانا ہو تو اس کے 3 طریقے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگلے کی تعریف کی جاتی ہے، تو بڑا سخی، تیرا باپ بڑا سخی، اور دوسرے نمبر پہ اپنی عاجزی بیان کی جاتی ہے کہ میں کمزور، میں لاچار، اور تیسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آخری حربہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اس کے دروازے پہ جا کے ڈیرا ڈال دیتا ہے، دھرنا دے دیتا ہے۔ بے عین ہی رمضان المبارک کا معاملہ بھی اسی طرح ہے۔ رمضان المبارک کے 3 عشرے ہیں، پہلا عشرہ 10 دن کا، دوسرا عشرہ 10 دن کا، تیسرا عشرہ پھر 10 دن کا۔ پہلے عشرے کے اندر مومن انسان خوب اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کی ثنا بیان کرتا ہے، جیسے اہل دنیا والوں کے پاس جا کے بادشاہوں کی تعریفیں کرتے ہیں۔ مومن اپنے رب کی بندگی کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، تعریفات کرتا ہے۔ پھر دوسرے عشرے کے اندر مومن انسان اپنی عاجزی بیان کرتا ہے، کمزوری بیان کرتا ہے۔ تیسرے عشرے کے اندر مومن انسان سب کو چھوڑ کے اللہ کے گھر کے اندر ڈیرا ڈال دیتا ہے، دھرنا دے دیتا ہے۔ اور معتکف انسان کو 3 چیزوں کا خاص طور پہ خیال رکھنا چاہیے کہ مومن انسان کو اللہ کے گھر کے اندر ڈیرا اس طرح لگانا چاہیے جیسے اللہ کے دربار کے اندر میرے اور آپ کے باپ آدم نے ڈیرا لگایا تھا۔ ایک ہوتا ہے دھرنا مولویوں کا، مشرک مولوی اور بدعتیوں مولویوں کا، اور ایک دھرنا ہوتا ہے اللہ والوں کا اللہ کے گھر کے اندر۔ آدم علیہ السلام نے بھی دھرنا دیا تھا اللہ کے گھر کے اندر اپنی غلطیوں کو معاف کرانے کے لیے، اور آدم اتنا روئے کہ تاریخ والوں کو یہ لکھنا پڑا، انہوں نے لکھ دیا کہ لوگوں اگر کائنات کے ساری دنیا کے آنسو ایک پردے کے اندر جمع کیے جائیں، ساری دنیا کے، جس کے اندر نمازیوں کے آنسو ہو، روزے داروں کے آنسو ہو، تہجد گزاروں کے آنسو ہو، مجاہدین کے آنسو ہو، صدقہ خیرات کرنے والوں کے،
صرف دو نبیوں کے آنسوؤں کو جمع کیا جائے، حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام، تو تاریخ والوں نے لکھا لو ان الدموع اہل الارض ما عدلا، ساری دنیا کے آنسو مل کے بھی ان دو نبیوں کے آنسو کا مقابلہ نہیں کر سکتے جو آدم علیہ السلام نے اللہ کے گھر کے اندر دھرنا دے کے اپنے آنسو گرائے تھے۔ اور کتنی دیر تک دھرنا دیا؟ 40 سال تک۔ اور ایک دن کہنے لگے اللہ میں نے بڑی کوشش کی ہے تجھے راضی کرنے کے لیے، بڑی کوشش کی ہے تیرے ساتھ صلح کرنے کے لیے، اللہ اگر مجھے طریقہ نہیں آتا صلح تجھے بنانے کا تو تجھے تو طریقہ آتا ہے نا اپنے بندوں کے ساتھ صلح کرنے کا، اللہ میں آدم کو معاف کر دے۔ پر ایک بات میرے اللہ یاد رکھنا، میں آدم نے تیرے گھر کے اندر ڈیرا لگایا ہے، تیرے گھر کے اندر دھرنا دیا ہے، آدم مر سکتا ہے پر تیرا دروازہ چھوڑ کے کبھی جا نہیں سکتا۔ اور کسی شاعر نے اسی نقشے کو کھینچا ہے کہ آدم کہنے لگے ادھر وہ در نہ کھولے گا، میں مانگ رہا ہوں، دھرنا دیا ہوا ہے اس کے گھر کا، وہ در کھولے یا نہ کھولے اس کی مرضی ہے، ادھر وہ در نہ کھولے گا، ادھر ہم در نہ چھوڑیں گے، میں نے تو اس کا دروازہ چھوڑ کے کہیں نہیں جانا، ادھر وہ در نہ کھولے گا، ادھر ہم در نہ چھوڑیں گے، حکومت اپنی اپنی وہاں اس کی یہاں میں، یہاں تو میری حکومت ہے نا کہ میں اس کا دروازہ چھوڑ کے کسی کے سامنے نہیں جانا چاہتا۔ تو معتکف کو پہلا سبق یہ یاد کرنا چاہیے کہ اللہ کے گھر کے اندر ڈیرا لگانا ہے، دھرنا دینا ہے آدم علیہ السلام کی طرح، اور مقصد یہ ہونا چاہیے کہ جو غلطیاں جو کمیاں کوتاہیاں ہو گئی ہیں وہ ڈیرا ڈال کے دھرنا دے کے آدم کی طرح اللہ کے دربار کے اندر اپنی غلطیوں کی معافی مانگنی ہے۔ اور دوسرا فرمایا کہ ڈیرا لگانا ہے، اعتکاف کرنا ہے، دھرنا دینا ہے، کس طرح دینا ہے؟ جس طرح میرے زکریا نے دیا۔ میں نے 120 سال تک اولاد نہیں دی، لیکن میرا زکریا میرا دروازہ چھوڑ کے کہیں نہیں گیا۔ ایک دن کہنے لگے وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اللہ تو نے اولاد تو نہیں دی، 120 سال گزر گئے، لیکن میں زکریا نے دھرنا تو تیرے گھر میں دیا ہوا ہے نا، اعتکاف تو میں نے تیرے گھر میں بیٹھا ہوا ہوں نا، میں تیرا دروازے میں بیٹھا ہوں، لیکن اللہ ایک بات یاد رکھنا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، آج کے دن تک میں تجھے پکار کے کبھی مایوس نہیں ہوا، 120 سال کی عمر کے اندر۔ فرمایا اعتکاف کرنا ہے تو زکریا جیسا عقیدہ لے کے آنا ہے اور زکریا جیسا دھرنا دے کے بیٹھنا ہے۔ فائدہ کیا ہوگا؟ میں جس طرح زکریا کی دعا کو قبول کیا تھا میں تمہاری ہر ضرورت کو پورا کروں گا، آدم کی طرح تو ساری زندگی کے گناہ معاف کروں گا، زکریا کی طرح تو ہر ضرورت پوری کروں گا۔ اور تیسرا نقشہ ہے تمہارے سامنے میرے محبوب پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام کا، اللہ کے گھر کے اندر بیٹھنا ہے اور دنیا سے ایسے بے نیاز ہو کے بیٹھنا ہے جیسے میرا یونس مچھلی کے پیٹ کے اندر دنیا سے بے نیاز ہو چکا تھا، دنیا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی رشتہ دار تسلی دینے والا نہیں ہے، کوئی عزیز و اقارب نہیں ہے، وہاں کسی سوشل میڈیا کا کوئی نیٹ ورک نہیں ہے، کسی کمپنی کے وہاں سگنل نہیں آتے، دنیا سے تعلق بالکل ختم ہو چکا ہے۔ مچھلی کا ڈیرا، مچھلی کے پیٹ کا ڈیرا، مچھلی کے پیٹ کی جھلی کا ڈیرا اور پھر پانی کا ڈیرا، 3 ڈیروں کے اندر میرا یونس اور دنیا سے بے نیاز ہو چکا ہے، کوئی تعلق نہیں ہے دنیا کے ساتھ، کوئی کنیکشن نہیں ہے، کوئی رابطہ نہیں ہے، وہاں نہ جیت کے سگنل آ رہے ہیں نہ ٹیلی نار کے سگنل آ رہے ہیں، کوئی رابطہ نہیں ہے یونس کا۔ میرے گھر کے اندر ڈیرا لگانا ہے تو دنیا سے ایسے بے نیاز ہو کے لگانا ہے جیسے میرے یونس دنیا سے بے نیاز ہو کے میں اللہ کے دربار کے اندر پکار رہا تھا۔ تو جیسے یونس کی طرح تم میرے گھر کے اندر ڈیرا لگاؤ گے نا، میں اللہ وعدہ کر رہا ہوں
طرح یونس کی تکلیف کو میں نے دور کیا تھا، آنے والی تیری ہر ضرورت کو میں اللہ پورا کروں گا، پر شرط یہ آدم کی طرح ڈیرا لگانا ہے، اعتکاف کرنا ہے تو غلطیاں معاف کر دوں گا، زکریا کی طرح یقین کے ساتھ بیٹھنا ہے تو ہر ضرورت پوری کروں گا، اور دنیا سے بے نیاز ہو کے ایسے بیٹھنا ہے جیسے میرا یونس دنیا سے مچھلی کے پیٹ کے اندر ساری دنیا سے بے نیاز تھا۔ تو جیسے میں نے یونس کی ضرورت کو پورا کیا، میں اللہ وعدہ کر رہا ہوں میرے گھر کے اندر دھرنا دینے والے، اعتکاف کرنے والے، جیسے یونس کی میں نے تکلیف کو دور کیا، میں اللہ تیری ہر ضرورت کو پورا کر کے آنے والی زندگی کے اندر تیری ہر تکلیف کو دور کروں گا۔ پر بیٹھنا کہاں ہے؟ میرے گھر کے اندر بیٹھنا ہے، اعتکاف خاص ہے میرے گھر کے ساتھ۔ اس لیے امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے محبوب نے فرمایا، جو انسان اللہ کے گھر کے اندر دھرنا دیتا ہے، ڈیرا لگاتا ہے، اعتکاف کرتا ہے، میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کائنات کے لوگوں پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بہت سارے گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، باہر نکلے گا تو اس کی نظر والے گناہ بھی اس سے سرزد ہوں گے، غیر محرم کے اوپر نظر پڑے گی، باہر نکلے گا تو فحاشی والے کلمات بھی اس کی کانوں تک پہنچیں گے، لیکن یہ میں اللہ کا مہمان بن گیا ہے، میرے گھر کے اندر اس نے ڈیرا لگا لیا ہے، مسجد کے اندر بیٹھنے کی وجہ سے، مسجد کے اندر دھرنا دینے کی وجہ سے، اعتکاف کرنے کی وجہ سے، میں اللہ کہہ رہا ہوں کہ چونکہ یہ میرا مہمان بن کے آیا ہے، میرے گھر کے اندر آیا ہے، جنہیں باقی لوگ گناہ گار ہوتے ہیں، گناہوں سے سرزد ہوتے ہیں، میں اللہ اپنے مہمان کو معتکف کو ان گناہوں سے محفوظ کر لیتا ہوں۔ اور میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ کے گھر کے اندر بیٹھا ہے، اس نے اللہ کے گھر کے اندر ڈیرا لگایا ہوا ہے، دھرنا دیا ہوا ہے اللہ کے گھر کے اندر، آسمان سے اللہ اعلان کرتے ہیں، اور میرے گھر کے اندر بیٹھنے والے انسان تو بہت سارے نیکی کے کام اعتکاف بیٹھنے سے پہلے کر سکتا تھا، لیکن اب تو نے بہت سارے نیکی کے کام چھوڑ دیے، تو میرے گھر کے اندر آگے بیٹھ گیا ہے۔ مثلا دنیا کے اندر جب تو معتکف نہیں تھا، کوئی بیمار ہوتا تھا تو اس کی بیمار پرسی کیا کرتا تھا، یہ تجھے نیکی ملتی تھی، اگر کوئی فوت ہو جاتا تھا تو اس کے جنازے کے اندر شریک ہوتا تھا، یہ تجھے نیکی ملتی تھی، دوسرے مسلمان کی ملاقات کے لیے جاتا تھا، یہ تجھے نیکی ملتی تھی۔ اب تو نے نیکیوں کو چھوڑ دیا ہے، تو میرے گھر کے اندر آ کے بیٹھ گیا ہے، یہ نیکیاں تو نہیں کر رہا، لیکن چونکہ تم میرے گھر کے اندر آیا ہے، میرا مہمان ہے، اب میں اللہ تیرے اوپر اتنا مہربان ہو جاؤں گا، اتنا مہربان ہو جاؤں گا، جو اعتکاف سے پہلے تو نیک اعمال کرتا تھا، اب مسجد کے اندر بغیر نیک اعمال کرنے کے میں اللہ ان کا برابر کا ثواب عطا کرتا جاؤں گا۔ کامل الحسنات کلیہ، وہ نیکیاں جو تو اعتکاف بیٹھنے سے پہلے کیا کرتا تھا، اب تو اللہ کے گھر کے اندر بیٹھ گیا ہے، وہ نیکیاں نہیں کر رہا، لیکن کائنات کا رب تجھے ان نیکیوں کا ثواب اور اجر عطا کر رہے ہیں۔ اور سنیے گا، امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو انسان اپنے دنیا کے نظام کو چھوڑ کے، کاروبار کو چھوڑ کے، رشتہ داروں کو چھوڑ کے، اپنے بچوں کو، عزیز و اقارب کو، دنیا کی محفلوں کو چھوڑ کے میرے گھر کے اندر ڈیرا لگا لیتا ہے، یہ تو اپنی مسجد کے اندر رمضان کے آخری عشاء کا اعتکاف کر رہا ہوتا ہے، لیکن ابھی تک دنیا کے اندر اللہ کہتے ہیں اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان میں اللہ 3 کھند کے کھود دیتا ہوں، یہ کبھی جہنم کے اندر نہیں جا سکے گا۔ اللہ، دنیا داروں کے ڈیروں پہ جایا جائے تو وہ اس کا دفاع کرتے ہیں، میرا بندہ ہے یار، میری پارٹی کا بندہ ہے، اور جو اللہ کی پارٹی کا ہو جائے، دنیا کا سارا کچھ چھوڑ کے اللہ کے گھر کے اندر بیٹھ جائے، اللہ کہتے ہیں جہنم اور اس کے درمیان میں اللہ 3 کھند کے کھود دیتا ہوں، یہ میرا مہمان ہے، میرے گھر کے اندر اس نے ڈیرا لگایا ہوا ہے، میں اللہ دنیا کے اندر اعلان کر رہا ہوں کہ یہ بندہ کبھی بھی جہنم کے اندر نہیں جا سکے گا۔
امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کائنات کے لوگوں اپنی مسجد کے اندر رمضان کے آخری عشرے کے اندر 10 دن کا اعتکاف کرنے والوں تم اللہ کے مہمان ہو اللہ کے گھر کا ڈیرا لگایا ہوا ہے تم ایک اعتکاف کر رہے ہو میرے محبوب فرماتے ہیں ایک اعتکاف کرنے کی وجہ سے اللہ 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں اللہ پر سبق کون سا یاد رکھنا ہے آدم والا دھرنا دینا ہے آدم والا دھرنا دو گے تو غلطیاں معاف کر دوں گا زکریا والا دھرنا دینا ہے زکریا جیسا دھرنا دو گے تو میں اللہ تمہاری ہر ضرورت پوری کروں گا میرے یونس جیسا دنیا سے بے نیاز ہونا ہے میرے یونس جیسا بے نیاز ہو کہ میرے گھر کے اندر آؤ گے تو جس طرح یونس کی ہر تکلیف کو میں نے دور کیا تھا میں اللہ وعدہ کر رہا ہوں تمہاری بھی ہر تکلیف کو دور کروں گا اللہ مجھے اور آپ کو اس اعتکاف والی عبادت سے بھی فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے